اسحاق بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے، ان سے سعید بن فلاں یعنی عمرو بن سعید بن عاص نے، اور ان سے ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کپڑے لائے گئے جس میں ایک چھوٹی کالی کملی بھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، یہ چادر کسے دی جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ انہیں گود میں اٹھا کر لایا گیا کیونکہ بچی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے ہاتھ میں لی اور انہیں پہنایا اور دعا دی کہ جیتی رہو۔ اس چادر میں ہرے اور زرد نقش و نگار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام خالد یہ نقش و نگار ثنا ہیں۔ ثنا حبشی زبان میں خوب اچھے کے معنی میں آتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5823۔ ابن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے۔ انہوں نے پانی مانگا۔ ایک دیہاتی چاندی کے برتن میں پانی لایا۔ انہوں نے اسے پھینک دیا اور کہا میں نے اسے صرف اس لیے پھینکا ہے کہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں کہ چاندی کے برتن میں مجھے کھانا اور پانی نہ دیا کرو، لیکن وہ نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا، چاندی، ریشم اور دیبا ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے مسلمانوں کے لیے آخرت میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5831۔ ثابت نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5833۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے اور اس کی نرم و ملائمت پر حیرت زدہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5836۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیسی کیسی بلائیں اس وقت نازل ہو رہی ہیں اور کیا کیا رحمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں۔ کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو بیدار کر دے؟ دیکھو بہت سی دنیا میں پہننے اوڑھنے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ زہری نے بیان کیا کہ ہندا اپنی سینوں میں انگلیوں کے درمیان گھنڈیاں لگاتی تھی تاکہ صرف انگلیاں کھلیں، اس سے آگے نہ کھلیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5844۔ عبید بن جریج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ میں آپ کو 4 ایسی چیزیں کرتے دیکھتا ہوں جو میں نے آپ کے کسی ساتھی کو کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ابن جریج وہ کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے کسی کونے کو طواف میں ہاتھ نہیں لگاتے، صرف 2 ارکان یمانی یعنی صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ صاف زین کے چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا کپڑا زرد رنگ سے رنگتے ہیں یا زرد خضاب لگاتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکہ میں ہوتے ہیں تو سب لوگ تو ذی الحج کا چاند دیکھ کر احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن آپ احرام نہیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ خانہ کعبہ کے ارکان کے متعلق جو تم نے کہا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے دیکھا۔ صاف تلی کے چمڑے کے جوتوں کے متعلق جو تم نے پوچھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمڑے کا جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے، اور آپ اس کو پہنے ہوئے وضو کرتے تھے، اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ایسا ہی جوتا استعمال کروں۔ زرد رنگ کے متعلق جو تم نے کہا ہے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خضاب کرتے یا کپڑے رنگتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اس زرد رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ اور رہا احرام باندھنے کا مسئلہ تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اسی وقت احرام باندھتے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5851۔